لیکن میرے بھائیو یہ کب ہوگا؟ جب محنت کریں گے تب ہوگا. بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے, کھینی کھاتے رہیں گے, اس طرح گٹکا بھی اور اس طرح کر کے اندر ڈالتے رہیں گے, کچھ ہوگا؟ چائے ہلا کے پیتے رہیں گے, کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. صرف اتنا ہوگا, نیتا گیری کریں گے, کچھ فائدہ نہ ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, فوٹو ساتھ میں کھینچنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ لوگ فوٹو کھینچیں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ لوگ کھینچیں, یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم ایسے بنے کہ ہمارے ساتھ لوگ فوٹو کھینچیں. ہم دوسروں کے ساتھ فوٹو نہیں کھینچا سکتے ہیں, لیکن ہم ایسے بنے کہ ہمارے ساتھ لوگ فوٹو کھینچنا چاہیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیو, کھیل کود میں بھی آگے نکلیے, پڑھائی لکھائی میں بھی آگے نکلیے, اور جو آگے نکلتا ہے دنیا کو جھکاتا ہے. دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا تو چاہیے. کوشش کیجئے, آگے بڑھیے. کیا بیان کریں؟ اللہ سے محبت. ارے کیسی محبت ہے اللہ سے ہمیں اور آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ارے یہ کیسی محبت ہے. موبائل والا قرآن, موبائل ہے اپنے پاس, فوٹو والا موبائل, یہ دیکھ رہے ہیں موبائل ہے, فوٹو والا موبائل, یہ سب فوٹو والا موبائل. یہ موبائل بیٹا ہے. ایک موبائل ابا تھا, اس موبائل کا نام کیا تھا؟ کون بتائیں گے؟ یہ موبائل بیٹا ہے, ایک موبائل ابا تھا, اس ابا کا نام کیا تھا؟ نوکیا والا, 333 والا, جانتے ہیں؟ وہ ایسا موبائل تھا کہ جب تک ابا زندہ رہے کسی کو بگڑنے نہیں دیا. یعنی ابا جب تک زندہ رہے بگڑنے نہیں دیا, کہ اس میں فوٹو تو تھا ہی نہیں. البتہ امی کیا کرتی تھی کہ اس موبائل کو لے کر مارتی تھی کہ نہیں, اس طرح لے کے اٹھا کے مار دیا. 1 ہفتے تک اس کی بیٹری ڈاؤن نہیں ہوتی تھی. کیا خیال ہے؟ لیکن جب سے یہ بیٹا موبائل آیا ہے, کتنے لوگوں کو بگاڑ بھی دیا. اور اسی پہ چلتا, ہیلو فوٹو بھیجتے ہیں, ان کی بھی فوٹو آتی ہے, ہم اپنی بھی فوٹو بھیجتے ہیں. چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ اور موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے کتنے لوگ بھاگ گئے, کتنی بھاگ گئی غلط استعمال کی وجہ سے. صحیح استعمال کریں گے تو بھاگیں گے نہیں, غلط استعمال کیے تو بھاگ گئے, بھاگ رہی. میرے بھائیو, ایسا بنیے کہ لوگ آپ کا نام لیں, ایسے مت بنیے کہ جو آپ کا نام غلط نام سے لیں. فلانواں کیسا ہے, بات مت کرنا بھائی. وہ رے پورے نام ڈبا دیا, اس کا نام نہیں لینے کا. میرے بھائیو, اچھے بنیے تو لوگ نام یاد کریں گے, برے بنیے گا بڑا نقصان ہو جائے گا. کیا بیان کرے؟ قرآن سے محبت, اللہ سے محبت. قرآن ہمارے پاس ہے, گھر پہ رکھا ہوا ہے. کب قرآن کو ہم اور آپ نکالیں گے؟ رمضان میں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں, افسوس آزاد ہوگا شیطان, مسجدیں ہوں گی ویران, الماری میں بند ہوں گے قرآن, گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان, کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. کیسا رہا؟ واہ واہ, کیا مولانا بولے, واہ واہ واہ. افسوس آزاد ہو گیا شیطان, مسجدیں ہو گئی ویران, الماری میں بند ہو گئے قرآن, گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان, کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ختم. مسجد میں کتنے لوگ جاتے ہیں بھائی؟ 2 لوگ 3 لوگ. اللہ رحم فرما, اللہ رحم فرما, اللہ رحم فرما. پیچھے آمین بولنے والا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ فجر میں اگر امام صاحب دعا کریں گے, اللہ رحم فرما, اللہ رحم فرما, مسلمانوں کے حالت کو سدھار دے, تو پیچھے سے آمین کی آواز آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ تو جب فجر میں ہم اور آپ جائیں گے مسجد میں تب نہ آواز آئے گی, جب نہیں جائیں گے تو آواز کہاں سے آئے گی؟ وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا. پھر کیا بولتا رہے, بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے. ظلم نہیں ہو رہا ہے, 5 گناہوں کی سزا مل کے رہے گی. 3 کا ذکر کرتا ہوں. سنن ابن ماجہ کتاب الفطر حدیث نمبر 4019, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں کھلا برائی ہونے لگے وہاں پلیگ کی بیماری یا ایسی بیماری آ جاتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. نمبر 2, وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. غور سے سنیے گا, جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے, ڈنڈی مارنے لگے, آلو والا, پیاز والا, مرغی والا سب ڈنڈی مار رہا ہے. ڈنڈی مارا, جانتے ہیں ڈنڈی مار کہیں کا,
ڈنڈی مارتا ہے، آلو پیاز بیچتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم تو سامنے والے کو بیوقوف بنا لیا، اور کرتی پاجامہ والے کو اور بیوقوف بناتا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، ڈنڈی مار کہیں کا، جو کیا بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کیجئے، مولوی صاحب دعا کیجئے، مولوی صاحب کیا دعا کریں بھائی؟ ڈنڈی مار۔ اب آپ میں سے جو آلو پیاز والا ہے، مرغی والا ہے، جو بھی سامان والا ہے، وہ ڈنڈی کو دیکھے مار رہا کہ نہیں مار رہا، سبزی والا ہے ہاتھ مار رہا کہ نہیں مار رہا ہے، اگر وہ مار رہا ہے تو 3 سزا مل کے رہے گی، اللہ خذو بالسنین، بارش ہی نہیں ہوگی، نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی، نمبر 3 ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کیے رہیں گے، یہ حکومت کریں گے۔ مولوی صاحب کیا کریں گے اس میں؟ مولوی صاحب کیا کریں گے؟ چلیے مولوی صاحب دعا کریں گے تو لوگ مولوی صاحب سے دعا کراتے، بات صحیح بتا رہا ہوں۔ ایک متولی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب دعا کر دیجئے، امام صاحب دعا کر دیجئے میرے بیٹا کے لیے کہ اس کو سرکاری نوکری لگ جائے، صاحب سرکاری نوکری کی چکر میں ہے، کیوں؟ صرف نوکری کریں گے، سرکاری نوکری، تجارت کون کرے گا بھائی، محنت کون کریں گے بھائی، صرف سرکاری نوکری، اور کتنی محنت کرتے ہیں ہم اور آپ۔ ایک غور سے سنیے گا، ایک بندر ہے، بندر کے سامنے آپ کیلا پھینکیے اور پیسہ پھینکیے، بندر کیا کرے گا؟ آئیں کاہے؟ بندر کے سامنے اگر کیلا پھینکے اور پیسہ پھینکے، بندر کیا کرے گا؟ کیلا اٹھا لے گا، پیسہ کہیں نہیں اٹھایا؟ یس، کیلا ڈائریکٹ کھائے گا، اور پیسہ سے کیلا بھی کھا سکتا تھا، پیسہ بھی بچا کے رکھ سکتا تھا۔ تو آپ ہی بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں، پیسہ لینا چاہتے ہیں یا کیلا لینا چاہتے ہیں؟ آئیں کیلا، اس لیے رہ گئے اکیلا، چل ہی رہا ہے صرف سرکاری۔ تو امام صاحب سے کہا متولی صاحب نے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے، اب متولی صاحب کے بیٹے کے لیے دعا ہو رہی ہے، یہاں ہر آدمی دعا کرا رہا ہے، مولانا لوگوں کی دعا بھی لگتی ہے اور مولوی صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے، دونوں یاد رکھیے گا۔ آج کل ہم اور آپ اپنے مولوی صاحب کی عزت نہیں کرتے ہیں، آپ غور سے سنیے گا کیسے دعا کی، اے اللہ متولی صاحب کے بیٹے کو سرکاری نوکری لگا دے، اور متولی صاحب کے بیٹے کو اتنی ہی تنخواہ ملے جتنی میری تنخواہ ہے۔ کیسی دعا رہی؟ آمین، اللہم آمین، بولیے آمین، چلے گا؟ متولی صاحب نے کہا رے امام صاحب کیسی دعا کر رہے ہیں آپ، تنخواہ آپ کتنی؟ واہ، کیسے گھر چلے گا؟ تو مولوی صاحب نے کہا اچھا، میری تنخواہ میں میرا گھر چل جاتا ہے، اور آپ کی تنخواہ میں جو میں دعا کر رہا ہوں میری والی تنخواہ میں آپ کا گھر نہیں چلے گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو جب آپ کا نہیں چلے گا تو میرا بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، یہ بول رہے ہیں کہ مولوی صاحب کی تنخواہ میں یہ بول رہے ہیں کہ مولوی صاحب کی تنخواہ میں بڑی برکت ہے، صحیح ہے، برکت ہے کہ نہیں؟ 5,000 میں بڑی برکت ہے، اور 25,000 میں برکت ہی نہیں ہے۔ جو سرکاری جاب والے 25,000 35,000 40,000 کھا رہے ہیں، اب سرکار کو کتنا لکھ کے دے رہے ہیں پتہ نہیں، کتنی محنت کر کے دے رہے ہیں پتہ نہیں، بچوں کو کتنا پڑھا رہے ہیں پتہ نہیں، لیکن 30,000 40,000 45,000 اٹھا رہے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ مولوی صاحب کی 5,000 تنخواہ بڑی برکت والی ہے، اور ان کی تنخواہ 40,000 50,000 والی برکت والی ہے ہی نہیں۔ تو امام صاحب بھی بیچارے بہت ہوشیار تھے، مولوی صاحب بھی بہت ہوشیار تھے، کہا کہ ایسا کرتے ہیں نا کہ آئندہ مہینے سے ادلا بدلی کر لیتے ہیں، یعنی میری 5 برکت والی آپ رکھ لیجئے اور 25 آپ کی برکت والی جو نہیں ہے وہ ہمیں دے دیجئے۔ بولے یہ کیسے ہوگا مولوی صاحب؟ مذاق کرتے ہیں نا لوگ، بہت مذاق کرتے ہیں۔ اور اگر مولانا لوگ گاڑی میں گھومے، اسکارپیو میں گھومے، تو گھور گھور کے دیکھتے ہیں ارے مولانا صاحب لگ رہا کہیں سے مار کے لائیں، اور خود مار کے لاتے ہیں تو خود مار کے لائیں تو سب چلے گا، لیکن مولوی صاحب پھٹپٹیا میں گھوم رہے ہیں، اسکارپیو میں گھوم رہے ہیں، ارے اے سی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، سنیے نا بھائی صاحب، سنیے نا مولوی صاحب لگ رہا کہیں سے۔ اچھا کاہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بھائی؟ کیا مولوی صاحب اسٹیل کے بنے ہیں؟ ہوا پی کے رہیں گے؟ مولوی صاحب کو ہوا پی کے رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ بولیے نا، ہوا پی کے رہیں گے؟ بھائی ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بیمار پڑتے ہیں ہاسپٹل جاتے ہیں، بات آ رہی نا سمجھ میں کہ نہیں؟ ارے بھائی ان کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کے پاس بھی بال بچے ہیں، ان کو بھی شوق ہے گاڑی میں گھومنے کا، تو ہم گھور گھور کے دیکھیں گے؟ لگ رہا بڑی مچھلی پھنسائے ہیں مولانا،
پھنسا لیے، اور ہم جو سب سے بڑی مچھلی پھنسا کے بیٹھے ہوئے وہ عزت کرنا سیکھیے۔ مولوی صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، مولوی صاحب کی بد دعا لگتی ہے۔ اگر نبیوں کو دیکھنا ہو تو آج علماء کو آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں ہمارے سامنے۔ اگر نبی کو دیکھنا ہو تو علماء کو دیکھیے، جو صحیح معنوں میں قرآن کا کام کر رہے ہیں، حدیث کا کام کر رہے ہیں، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے۔ سنن ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2682، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی عزت کیجئے، احترام کیجئے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اگر امام صاحب نے بد دعا کر دی تو امام صاحب کی بد دعا ہم کو لگ جائے گی، اس لیے اگر امام صاحب سے آپ لوگوں کا جھگڑا ہے تو آج ہی معافی تلافی کر لیجئے، اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں بچیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر گورنر ہیں، وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے شکایت کر دی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا، تو ان کو ہٹا دیا گیا، عمار کو بلا لیا گیا۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ جیسے آج کل ہمیں اور آپ کو بہت شکایت ہے، کچھ لوگوں کو، ارے مسجد کے اندر جب تک یہ امام صاحب رہیں گے میں مسجد میں نہیں جا سکتا۔ بھائی صاحب آپ مسجد کاہے چھوڑے ہوئے، کاہے نہیں آتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب کو تو نماز پڑھانا ہی نہیں آتا۔ اچھا، اپنی بیوی نماز نہ پڑھے چلے گا، اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ بیٹی نماز نہیں پڑھے چلے گا، اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ بیٹا نماز نہیں پڑھے چلے گا، اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ بہو نماز نہ پڑھے چلے گا، اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ لیکن امام صاحب کبھی ایک دن لیٹا ہے تو اس طرح لوگ دیکھتے رہتے گھور کے، مولانا لیٹا ہے، جبکہ وہ پہلی مرتبہ آیا ہے، مہینے میں ایک آدھ مرتبہ آتا ہے، گھڑی کو دیکھتے رہتا ہے۔ اتنا لیٹ آئیے گا کیسے مولانا؟ نکالو نکالو، اور نکال دیتے۔ کتنے لوگوں نے نکال دیا ایسے ہی، مدرسے سے نکالو، مسجد سے نکالو، الزام لگا کے نکالو۔ ایک مولانا صاحب تھے، کوئی غلطی ان کی نہیں ملی، مسجد کے امام تھے، تو متولی صاحب نے بلایا کہ سنیے امام صاحب سنیے، اصل میں آپ 15 سال سے امام ہیں اور آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسی لیے اسی غلطی پر ہم نکال دیتے ہیں آپ کو، کوئی غلطی ہو ہی نہیں رہی ہے، تو اب کیا کرتے ہیں، آپ کو نکال دیتے تاکہ نیا امام لائیں۔ ایسے بھی یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو بد دعا کیسے لگی سن لیجئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیم بنائی اور ٹیم کو بھیجا، وہ ٹیم آ گئی، تحقیق کی، تو ایک آدمی تھا اسامہ بن قتادہ نام کا، اس نے کہا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا، یہ صحیح طریقے سے برابری نہیں کرتے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اگر جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی فقیری کو بڑھا دے، غریب بنائے رکھ، اور اس کو فتنے میں ڈال دے۔ 3 بد دعا کر دی، عمر لمبی ہو جائے، غریب بنا رہے، آزمائش میں آ جائے، 3 بد دعا کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کو بڑی لمبی عمر ملی، بہت بوڑھا ہو گیا، یہ بھاؤں کے بعد جو ہے وہ اندر گھس گئے اور روڈ پر لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ اور اس نے کیا کہا، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ امام صاحب کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ستایا ہے امام صاحب کو، معافی تلافی کر لیجئے، اگر وہ بد دعا دے دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، کیونکہ امام کی دعا بھی لگتی ہے، امام کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے محبت ہے تو ان لوگوں سے بھی محبت کیجئے جو اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اب قرآن سے ہمیں اور آپ کو کتنی محبت ہے؟ موبائل کتنے کا ملتا ہے بھائی؟ یہ موبائل ہے کتنے کا ہوگا؟ مولانا صاحب کا موبائل ہے، دیکھیے وہ پیسہ بڑھا کے بول رہے ہیں مولانا صاحب کے موبائل کے بارے میں۔ یہ سب موبائل سب لگے ہوئے ہیں، کتنے کے ہیں بھائی؟ یہ میڈیا والے کے پیسہ ہے نا لگا ہوا بھائی، سب پیسہ لگا ہوا ہے، بغیر پیسے کے نہیں آتا۔ ہم لوگ پیسہ لگا کے قرآن کتنا لاتے ہیں اپنے گھر پہ؟ ایک بھی نہیں۔ فری والا چاہیے، فری والا قرآن چاہیے یا پیسے والا قرآن چاہیے؟ بولیے، فری والا کتنا پیسہ دے سکتے ہیں؟ ارے رے رے رے، اللہ توبہ اللہ توبہ، پیسہ دے کر قرآن لیں گے؟ نہیں، یہ ہے قرآن سے مانو۔ یاد رکھیے گا، قبر میں جب ہم اور آپ جائیں گے تو وہاں مسائل کیا ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا
یہ 3 سوال ہوں گے اور چوتھا سوال قرآن کے بارے میں ہوگا. سنن ابی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4752 4753. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو بھیجے گئے تھے، وہ رسول اللہ. وما یدریک، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا. تو میرے بھائیو قرآن کو پکڑ کے رکھیے. قرآن، اللہ سے محبت ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کی مجلس میں بیٹھیے، قرآن کے لیے جلسے لگائیے. آج اپنے یہاں قرآن سننے کے لیے جلسے نہیں ہوتے. قرآن کے لیے جلسے ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں. تقریر سننے کے لیے جلسے ہو رہے ہیں. قرآن سننے کے لیے کیوں نہیں؟ کہ بس صبح سے لے کر شام تک صرف قرآن ہی پڑھا جاتا رہے گا اور ہم سنتے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ آج اپنے یہاں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیا ہے، ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا لیا. اچھا یہ بتائیے، یہ کھیت ہے، یہ کھیت ہے، بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ آر. پہلے آر موٹا ہوتا تھا، چوڑا ہوتا تھا. اب آر کیا ہو گیا؟ آری بن گئی ہے. اب آر کیا ہو گیا ہے؟ جانتے آری یعنی ایکدم پتلی آری بن گئی ہے. ادھر سے بھی کاٹا، ادھر سے بھی کاٹا، ادھر سے بھی کاٹا، اور اللہ نے برکت چھین لی. دونوں کی برکت چلی گئی ہے. کسی کے کھیت میں نہیں اگتا بھی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے. یہ بھی کاٹ کاٹ کے سٹا رہا، یہ بھی کاٹ کاٹ کے سٹا رہا، پوری برکت ختم ہو گئی. میرے بھائیو برکت کہاں سے آئے؟ جب تک حرکت نہ ہو، صحیح چیز میں نہ ہو. اللہ سے محبت، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے. آپ لوگ کیا کھیتی ہے، تو کھیتی میں یہ بھی سننے میں آیا، اب آپ لوگ کیا ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں 1-2 سال کے لیے اپنی کھیتی کو بھرنا لگا دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ جیسے 20,000 پر 2 سال کے لیے دے دیا، 3 سال کے لیے دے دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پیسہ بھی لے لیا، اور پیسہ دے دیا اور کھیتی لے لیا. صحیح ہے؟ یہ ہوتا آپ لوگوں کے ہاں؟ ہوتا ہے. اللہ. صحیح مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے زمین کو کرائے پر دینے پر. جس زمین کے اندر کھیتی ہو رہے اس کو کرائے پر نہیں دے سکتے. وَأَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، اور کچھ سالوں کے لیے بیچنے پر بھی، کہ ہم بیچ دیں پھر اس کے بعد دوبارہ لے لیں، ایسا نہیں. اس لیے تو برکت ختم ہو گئی اور یہ کاروبار چل رہا ہے. اچھا اپنے یہاں لاٹری بھی چلتی، جانتے ہیں لاٹری؟ لوگ لاٹری کھیل رہے ہیں، اور کھلانے والا بھی مسلمان اور کھیلنے والا بھی مسلمان، اور مسلمان میں بھی پکا مسلمان جس کا دعویٰ ہے کہ ہم صحیح کتاب و سنت پر ہے، لاٹری کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، لاٹری لگا رہا ہے، تاڑی بھی پی رہا ہے. تاڑی جانتے؟ تاڑی شراب، وہ یہ ہوتا نا تاڑ کا پیڑ، تاڑ کا پیڑ، اس پر چڑھتے تھے اس طرح کر کے، وہاں جو کٹیا لگاتے، کٹیا، اس کٹیے میں چڑیا سب بھی اپنا پیشاب پخانہ کر دیتی ہے. کرتی کہ نہیں کرتی؟ پھر اسی کو تاڑ والا کیا کرتا ہے؟ اتار کے لاتا ہے اور پینے کے لیے دیتا ہے. لوگ پیتے کہ نہیں پیتے؟ نشہ ہے، کر رہے ہیں. میرے بھائیو شراب یہ سب سے دور رہیے، جوا دور رہیے. کتنے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، جانتے ہیں سودی کاروبار؟ بیاج کا کاروبار، انٹرسٹ کا کاروبار میں لگے. اور کہیں کہیں پر تو ایسا بھی بینک ہے، اور بینک جو ہے وہ لیڈیز لوگوں کو پیسہ دیتا ہے. آپ لوگوں کے یہاں بھی ہے کہ ایسا بینک جسے لیڈیز پیسہ لے کر آتی ہے اور پھر اس کو پیسہ بھرنا ہے، اور پھر کبھی کبھی اپنی عزت بھی بھرنے پر لگا دیتی ہے. وہ یہ صرف لیڈیز کے لیے خاص ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ صحیح. اس کو کیا بولتے ہیں؟ گروپ لون. اچھا گروپ لون، یہ دیکھیں انگلش میں نام دے دیا ہے. لون مانے قرضہ، گروپ لون خوب دیا جا رہا ہے، اور ہماری لیڈیز سب لے رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب وقت پر ادا نہ کرے تو اپنی عزت بھی دے رہی ہے، عزت بک رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے. اس وقت کون دھیان دے گا؟ ہمارے یہاں دھیان کس پر ہے؟ آمین زور سے بولا کہ نہیں بولا، رفع یدین کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی اس پر بھی کوشش ہو، لیکن اس پر بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی. یہ غلط کام ہو رہا ہے، سودی کاروبار. اور یاد رکھیے گا سنن ابن ماجہ کتاب التجارات
इन रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा, सूद के ब्याज के इंटरेस्ट के 70 दर्जे हैं। सबसे कमजोर दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले, जना भी नहीं, निकाह कर ले। तो जो कोई सूदी कारोबार कर रहा है या कोई लेडीज कर रही है ऐसा काम, योजना में जा रही है, लोन ले रही है, तो गोया के बड़ा मसला है। जो भी ऐसा काम कर रहा है, आपको पता है सूद लेने वाले, देने वाले, लिखने वाले, गवाही देने वाले, सब के ऊपर लानत है, फिटकार है, और सब गुनाह में बराबर शामिल है। कल क़यामत का दिन होगा, सजा मिलेगी, आग में है, आग में, और वो खून वाली आग, आग खून है, खून की नदी है, उसके अंदर तैर रहे हैं। कौन है ये? फ़इन्नहुम आकुलुर रिबा, ये लोग सूद खाने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये दीनी जलसे हो रहे हैं, आपके सुधार के लिए हो रहे हैं। आप सुधरेंगे, आपका फायदा होगा, मैं सुधरूंगा, मेरा फायदा होगा, दुनिया का भी फायदा, दीन का भी फायदा। इसलिए अल्लाह के वास्ते सुधरिए। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं, कान में बाली, मुंह पे गाली, सिर्फ गाली से बात करते हो, बस पता और कुछ नहीं। कान में बाली पहन के घूम रहे हैं, देख रहे हैं आप? क्यों बेटा? है बाबू, है बबुआ, ये कान में बाली। अच्छा आप ही बता, कान में बाली औरत पहनती है या मर्द पहनता है भाई? मर्द, मर्द, औरत। आज मर्द लोग घूम रहे हैं, कितने हैं ऐसे नौजवान? ये टेटू बना रहे, टेटू। अब आप लोग इधर है कि नहीं बता रहे, टेटू बनाना, वो काला काला पूरे इसमें घुला लेते हैं, सब चल रहा है। ये बाल जो काटते हैं ना, बाल, ये सुअर कट बाल काटते हैं कुछ नौजवान। सुअर कट जानते हैं? सुन लीजिए, इसको देखिएगा, सुअर कट। सुअर कट मतलब होता है ये चारों तरफ से काट के बीच में उठा देना, इसको बोलते हैं सुअर कट। सुअर कट कैसे होगा? आईपीएल मैच आप लोग देखते हैं क्रिकेट का, एक खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के जिसका नाम है रसल। रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी सिर्फ छक्का मारते हो, उसका बाल भी ऐसे ही कटा हुआ, बाल बीच में उठा हुआ है एकदम। तो हमारे कुछ नौजवान भी ऐसे ही चारों तरफ से क्या करते हैं, काट के बीच में उठा देते हैं। इस्लाम के अंदर मना है, ये कज़ा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा से यानी कुछ बाल को काटा, कुछ बाल को छोड़ दिया, ऐसा करने से मना फरमाया है। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। जब तक ख्याल नहीं रखेंगे कुछ नहीं होगा। आखिरी बात बयान करके आपसे रुखसत दूंगा, इख्तलाफात जितने हैं सबको भूल जाइए और अल्लाह के लिए एक हो जाइए, मिल जाइए। मिलने से बड़ा फायदा है और मिलाने से भी बड़ा फायदा है। आखिरी हदीस सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4919, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बि अफज़ल मिन दरजति सियाम व सला व सदका, क़ालू बला या रसूलल्लाह, क़ाल इस्लाहु ज़ातिल बैन व फसादु ज़ातिल बैन अल हालिका। क्या मैं तुम लोगों को नमाज से बेहतर, रोजे से बेहतर, सदका व खैरात से बेहतर चीज ना बता दूं? बोले क्यों नहीं? आपस में सुलह करा देना। सुलह कराइए, मिलाइए। पंचायत पहले होती थी गांव घर में, मिला देते थे। फिर आगे कहा वो फसाद ज़ातिल बैन अल हालिका, और आपस का लड़ाई झगड़ा करना दीन को मोड़ देता है। तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। इस्लाम पर चलिए, कुरान और हदीस पर चलिए, आपका फ़ायदा, सबका फ़ायदा। दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनका फ़ायदा। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, मुसलमानों को देख रही है। बदनामी का ज़रिया न बनिए, नाम का ज़रिया बनिए। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे हमारे में बाप हजरत शेख